بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ یا آپریشنل ریسرچ. یہ بڑا اہم اور دلچسپ مضمون ہے, یہ بڑا اہم اور دلچسپ کورس ہے. آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے, میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. اور یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنے لیکچرز کر لیے ہیں؟ 9 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. آج لیکچر نمبر 10 ہے. نمبر 10 سے کچھ ذرا ڈفرینٹ سا پرسیپشن ہمارے ذہن میں آتا ہے, لیکن آج کا لیکچر بڑا اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو پرانا سیگمنٹ تھا وہ آج ہم مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے. جی, جیسے میں نے بتایا کہ 10 نمبر ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن لیکچر نمبر 10 بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. ویسے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ برٹش پرائم منسٹر کا جو گھر ہے وہ کہاں پر ہے؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ, وہ بھی نمبر 10 ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بہت امپورٹنٹ اور اہم ریزیڈنس ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے. کس کا؟ برٹش پرائم منسٹر کا. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 10, جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی؟ ہم بات چیت کر رہے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ کی, جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں PERT کی. کریٹیکل پاتھ میتھڈ پہ ہم نے 5-6 لیکچرز مکمل کیے ہیں, جس میں مختلف چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ نیٹ ورک کیسے ڈرا کرتے ہیں, اور اس کے بعد نیٹ ورک کے اندر ٹائمز کیسے معلوم کرتے ہیں, فلوٹس کیسے معلوم کرتے ہیں, اور فائنلی ہم نے کہا آپ کو کریٹیکل پاتھ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. کریٹیکل پاتھ پہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے, جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, جس کی ڈیوریشن بڑی فکس سی ہوتی ہیں, جس کے اندر کوئی فلوٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب فلوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلیک نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, آپ نے ان کو اسی طریقے سے کرنا ہوگا اور کمپلیٹ کرنا ہوگا. اگر کریٹیکل پاتھ پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈیلے ہو جائے گی تو آپ کیا ہوگا؟ آپ کا جو پروجیکٹ ڈیوریشن ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. جب پروجیکٹ ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو آپ کے لیے کافی سارے پرابلمس آئیں گے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج ایک نیا ٹاپک جو لاسٹ ٹائم تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا. بہت دفعہ ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے, PERT کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کیا چیز ہے جسے کہتے ہیں پلاننگ یا پروگرامنگ ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیکس. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ کہاں سے آیا تھا. یہ جناب US کے اندر US ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں جب وہ ایک میزائل بنا رہے تھے, پولارائزڈ میزائل, جو کہ سب میرین سے شوٹ کرنا تھا, وہ ایک نیا طرح کا میزائل ڈیولپ کر رہے تھے, اس کے اندر R&D کر رہے تھے. تو یہ ٹیکنیکس وہاں پہ ڈیولپ ہوئی تھی. یہ کیسے ڈیولپ ہوئی تھی, کیوں ڈیولپ ہوئی تھی, اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. آج کا لیکچر اسی کے بارے میں ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آج ہم اس سیگمنٹ کو مکمل کر لیں گے. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل کیا ہے؟ ہمارے پاس وہی ایک سمپل سا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کے اندر ہمارے پاس 5 نوڈز ہیں اور کچھ آرکس ہیں. اگر آپ آرکس گننا چاہیں تو گن لیں, 1 2 3 4 5 6 آرکس ہیں. ٹھیک ہے, 5 نوڈز ہیں اور 6 آرکس ہیں. یہ ایک نوڈ یہ بڑا سمپل سا نیٹ ورک ہے. اس کے اندر آپ کو ڈیوریشن دی ہوئی ہے, اور آپ کیا کریں گے؟ فوراً امیڈیٹلی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. اس کے فوراً بعد ٹوٹل فلوٹ, فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. جب یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ آ جائے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی 1 to 2 کی ڈیوریشن جو ہے وہ 20 ڈیز ہے. اب یہ تو ہم نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا کہ 20 ڈیز کے اندر یہ ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی آپ جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, کبھی آپ دیر میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آپ کسی وقت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جلدی کام کرتے ہیں, کسی وقت اچھے موڈ میں نہیں ہوتے تو زیادہ دیر لگاتے ہیں. اب یہ تو آپ کے اپنے موڈ کی بات ہوتی ہے. بعضی چیزیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, بعضے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ آپ کی جو ڈیوریشن ہے یہ 20 ڈیز بھی ہو سکتی ہے, 6 ڈیز بھی ہو سکتی ہے, یا 26 ڈیز بھی ہو سکتی ہے. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑے سے آپ کو بتائے تھے, ابھی ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. تو یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر تو یہ بالکل شیورٹی کے ساتھ اتنے ہی دن میں یہ کام ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرمنسٹک نیٹ ورک ہے, اس کو ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی چانس کی بات آ جائے, کوئی پرابلٹی کی بات آ جائے, یا جس کے اندر آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو, آپ خالی بیس کر رہے ہوں یا ڈیپینڈنٹ ہو کسی چانس کے اوپر یا کسی اور کے اوپر, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم شیور نہیں ہیں. پرابلسٹک کی بات کرتے ہیں, پرابلٹی کی آپ بات کرتے ہیں, آپ چانس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں, ہم PERT کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, یعنی پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیکس. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ 3-4 چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس جو را مٹیریل ہے وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا, کہیں سے مطلب جس جگہ سے آپ منگا رہے ہیں
تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ پرابلم آ گئی ہے, اس فیکٹری کے اندر کوئی مسئلے مسائل آ گئے ہیں, یا کسی جگہ سے سپلائی آ رہی ہے تو ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم آ گئی ہے, یا کچھ ورکرز کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, یا ہو سکتا ہے کہ جس ٹرانسپورٹیشن میں آپ نے لے کے آنا ہے, جس ٹرانسپورٹ میں آپ نے لے کے آنا ہے, اس کا ڈرائیور جو ہے وہ فٹ نہیں ہے, یا اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی پیٹرول کی شارٹیج ہے. بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا. ان سارے فیکٹرز کو ہم نے کنسیڈر پہلے نہیں کیا تھا. ہم نے یہ پرزیوم کیا تھا کہ جی ڈیوریشن یہی ہے, بالکل اتنی ہے, فکسڈ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جس کی چانس کی. تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کیس کے اندر کچھ تھوڑے سے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ڈیوریشن تھی نا 1 to 2 ایکٹیویٹی کی, اس کو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں انہی ایکسپرٹ کی ضرورت پیش آتی ہے جو کہ پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر. ان کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے تو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ 20 days میں مکمل ہو جائے گا, لیکن کچھ تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا موسٹ لائکلی ٹائم کیا ہوگا, یعنی کہ کتنا ٹائم سیف ہوگا جو ہم کمٹ کر سکتے ہیں. تو کہیں گے جی ہماری پریکٹس ہے کہ 20 days میں نہیں ہوگا تو 24 days میں مکمل ہو جائے گا. اب یہ بات ہو گئی موسٹ لائکلی, یہ ہم نے کہا کہ یہ موسٹ لائکلی ٹائم, انہوں نے کہا کہ جی 24 days میں مکمل ہو جائے گا. اب ہم نے ان صاحب کو بلایا جو ہر وقت ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں, ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کتنے دن میں کام مکمل ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ تو کہہ رہے ہیں 24 days میں, لیکن ایسی بات نہیں ہے, پیچھے سے مال ہی نہیں آ رہا ہے, وہاں پہ ساری اسٹرائک ہے, وہاں پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, بن نہیں رہی ہیں, فیکٹری بند پڑی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 40 days میں. ہم نے کہا بھئی آپ بتائیں 24 days میں یہ کہہ رہے ہیں, آپ 40 days میں. ان کا سر 36 دن سے پہلے یہ مکمل نہیں ہوگا. تو 36 days کی انہوں نے بات کی. ہم نے کہا جی ان کی بھی بات نوٹ کر لیں, پیسیمسٹ ٹائم 36, ان کی بات میں بھی کچھ وزن ہے, اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک آپٹیمسٹ صاحب کو بلایا, انہوں نے کہا کہ جی آپٹیمسٹ بہت ہر چیز کو پازیٹیو دیکھتے ہیں, ہر چیز کو جلدی کرنے کی کرتے ہیں, ہر کام کو جلدی کروانے کی کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو بلایا, ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کتنے دن میں ہو جائے گا, موسٹ آپٹیمسٹ ٹائم کیا ہے. ان کا سر یہ 24 days وغیرہ کچھ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم 20 days کی بجائے ہم 16 days میں کر لیں گے. کیسے کر لیں گے؟ ان کا سر ہم آلٹرنیٹ جگہوں سے چیزیں منگائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سامان جلدی آ جائے, ہم جلدی سے ڈیلیور کر دیں گے. اب یہ آپٹیمسٹ صاحب ہیں کہ جو کام کو جلدی کریں گے. ہم نے کہا تینوں کی ایسٹیمیشن رکھیں اور تینوں کو کوئی ایک ویٹ دیں. سب سے زیادہ ویٹ کس کو دیں گے؟ سب سے زیادہ ویٹ ان کو دیں گے جو صاحب روزانہ کام کر رہے ہیں, جو روزانہ اسی پروڈکشن لائن پر ہیں, ان کا روزانہ کا کاروبار یہی ہے. تو ان کی بات کو, ان کے ٹائم کو ہم زیادہ وزن دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک ڈسٹریبیوشن استعمال کرتے ہیں جس میں ہم اس کو ایوریج معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ٹائم کتنا ہوگا. جو پہلے ہم نے بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ 20 days ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیا ہوگا, موسٹ لائکلی ٹائم یا پیسیمسٹ ٹائم یا آپٹیمسٹ ٹائم, اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے لاسٹ ٹائم بڑی جلدی سے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی. اس کے اندر کیا لکھا تھا, ٹی ایکسپیکٹڈ ٹائم از اکول ٹو T0 پلس 4Tm پلس TP ڈیوائڈ بائی 6. یعنی ہم نے اس کو ویٹ دیا ہے. کس کو ویٹ دیا ہے؟ موسٹ لائکلی یہ وہ ان کی رائے جو بہت ایکسپرٹ ہیں اور جو روزانہ اس پہ کام کرتے ہیں, ان کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. تو ہمارے پاس ایوریج جو آ جائے گا, یعنی کس چیز کا ایوریج؟ ایوریج ڈیوریشن ہمارے پاس اس ایکٹیویٹی کی TE کتنی آ جائے گی؟ T0 پلس 4Tm پلس TP ڈیوائڈ بائی 6. 6 کس لیے کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر کے ساتھ. تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ کیا آ جائے گا؟ جی بالکل صحیح کہا, یہ ایسٹیمیٹ آ جائے گا آپ کے پاس. اور TO کیا چیز ہے؟ آپٹیمسٹک ٹائم ہے. TM موسٹ لائکلی ٹائم ہے. TP کیا ہے؟ پیسیمسٹ ٹائم ہے. تو یہ ہمارے پاس 3 T's ہیں. اس کی مدد سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ TE کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سارے جتنے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے سارے بھی آرکس ہیں, اس کے لیے ہم یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ TEs. جی ایکٹیویٹی 1 to 2 کے لیے دیکھ لیں جو ہمارے پاس تھی نا پچھلی, اس کے اندر دیکھیں گے 1 to 2 کے لیے دیکھ سکتے ہیں, 1 to 3 کے لیے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 2 to 5 کے لیے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, سملرلی 2 to 4 کے لیے, 3 to 4 کے لیے, اینڈ سملرلی 4 to 5. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ساری ڈیوریشنس. TE آپ سب کے لیے کیلکولیٹ کریں گے. کون سے فارمولے سے؟ جی TE از اکول ٹو T0 پلس 4Tm پلس TP ڈیوائڈ بائی 6. T0 موسٹ آپٹیمسٹ ٹائم, TM از موسٹ لائکلی ٹائم, اینڈ لاسٹلی TP از اے پیسیمسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم نے کیا کیا؟ آپ نے ڈیوریشن کیلکولیٹ کر لی. جب ڈیوریشن کیلکولیٹ کر لی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کا کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ جی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم, اور اسی طریقے سے پھر فلوٹس, اینڈ الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے؟ کیلکولیٹ کر لیں گے کریٹیکل پاتھ. لیکن اس کے اندر کیونکہ ہم پرابلٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم موسٹ لائکلی کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیکھنا ہوتا ہے اور ویریئنس دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ ڈیوریشن ہمارے پاس انسرٹن ہے, ہم پرابلٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر بیٹا ڈسٹریبیوشن لگا رہے ہیں, تو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ایس ٹی جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنا ہوگا, ٹی پی مائنس ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی 6, یعنی پیسمسٹ ٹائم مائنس آپٹیمسٹ ٹائم ڈیوائڈ بائی 6. پیسمسٹ ٹائم تو بہت زیادہ ہوگا نا, اور آپٹیمسٹ ٹائم جو ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا. ان دونوں کے ڈفرنس کو اگر آپ 6 سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایس آ جائے گا. ایس کا مطلب اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور اگر ویریئنس معلوم کرنا ہے, جس میں چینج کی بات کرتے ہیں, ویریشن کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنا ویریئنس ہوگا, تو اس کو ایس ٹی کو یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو اسکوائر کر دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹی پی مائنس ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی 6 ہول اسکوائر. آئی وڈ ریپیٹ ونس اگین کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہو تو ٹی پی مائنس ٹی ناٹ بائی 6, اور اگر وی ٹی معلوم کرنا ہے تو ٹی پی مائنس ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی 6 ہول اسکوائر. تو یہ آپ کے پاس 3 فارمولے آ گئے جس کے اندر سے ہم ایوریج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ ڈیوریشن, اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اس کے ساتھ ہم ویریشن یا ویریئنس. اب اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایگزامپل پہ. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو لیں گے لیکن اس کو ہم اینالائز کریں گے. اس کو کس طریقے سے اینالائز کریں گے, ہم وہی چیزیں لیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ٹی ای کیلکولیٹ کریں گے. کہاں سے, کہ ہمارے پاس ٹی او دیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹی پی دیا ہوا ہے, ٹی ایم دیا ہوا ہے. ٹی او کیا ہے, آپٹیمسٹک ٹائم. اسی طریقے سے ٹی پی از پیسیمسٹک ٹائم, اور ٹی ایم از موسٹ لائکلی ٹائم. اس کو کیا کریں گے, وہی فارمولا لگائیں گے ہمارے پاس ٹی ای کیلکولیٹ کرنے کا, دیٹ از ٹی ناٹ پلس 4 ٹائمس ٹی ایم پلس ٹی پی ڈیوائڈ بائی 6. ٹھیک ہے, وہ کیلکولیٹ کریں گے, ہمارے پاس کیا آ جائے گی, ڈیوریشنس آ جائیں گی. جب ڈیوریشنس آ جائیں گی تو ہمارے پاس ہم ٹائمس کیلکولیٹ کر لیں گے. ٹائمس کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس فلوٹس آ جائیں گے. جب فلوٹس ہمارے پاس آ جائیں گے تو کریٹیکل پاتھ آ جائے گا. اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے گا, اور اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. یہ نیٹ ورک ہمارے پاس بڑا سمپل سا دیا ہوا ہے. ہم نے سمپل سے اس لیے لیا ہے کہ تاکہ کیلکولیشن وغیرہ میں کنفیوژن نہ ہو. ایک دفعہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو ہم مشکل سوال بھی کر لیں گے. جی اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ آپ کے پاس کچھ فگرس آئی ہیں. اگر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی 1 to 2 کے اوپر تو آپ کے پاس 3 فگرس نظر آئیں گی. 1, 1, 7. 1 کیا چیز ہے, آپٹیمسٹک ٹائم ہے, اور 1 دوسرا کیا ہے آپ کے پاس, موسٹ لائکلی ٹائم ہے, اور 7 کیا ہے آپ کے پاس, جی موسٹ پیسیمسٹک ٹائم ہے, یعنی کہ وہ ٹائم جو کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے سب سے شارٹ ٹائم, اور وہ بہت ریئلسٹک ٹائم, اور اسی طریقے سے پیسیمسٹک ٹائم. یہ 1, 2 ایکٹیویٹی کے لیے دیکھ لیں. اسی طریقے سے دیا ہوا ہے 2 to 5 ایکٹیویٹی کے لیے, وہاں پر کیا ہے, 1, 1, 1 ہے. اگر آپ دوسرا دیکھیں 3 to 5 ایکٹیویٹی پہ دیکھیں, نوٹ 3 اور 5 کے درمیان جو آرک ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, 2, 5 اور 14. تو یہ سارے ہمارے پاس ٹائمز دیے ہوئے ہیں. آرڈر وہی ہے کہ پہلے او ہے, پھر ایم ہے, پھر پی ہے. یہ خیال رکھیے گا, یہ کنونشن ہم نے فالو کیا ہے کہ پہلا جو ٹائم ہوگا ٹی او ہوگا, دوسرا جو ٹائم ہوگا ٹی ایم ہوگا, اور تیسرا جو ٹائم ہوگا وہ ٹی پی ہوگا. کلیئر ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے. یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیوریشنس نہیں دی ہوئی تھی. یہ ہم نے ایکسپرٹس کی مدد سے کیا ہے, ہم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ بتائیں, اور ہم اس کے بعد کیلکولیٹ کریں گے, اینالائز کریں گے. اب کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم ٹی ای معلوم کریں گے. کیا فارمولا ہے, اس کا فارمولا وہی ہے کہ ٹی ناٹ پلس ٹی ایم پلس ٹی پی, یا ٹی او پلس ٹی ایم 4 ٹائمس ٹی ایم پلس ٹی پی. آئی ریپیٹ ونس اگین, اگر ٹی ای آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے دیٹ از اکول ٹو ٹی او پلس 4 ٹائمس ٹی ایم پلس ٹی پی ڈیوائڈ بائی 6. یہی فارمولا ہے جی, بالکل یہی فارمولا ہے. اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے فار ایکٹیویٹی 3 to 5. اگر ایکٹیویٹی 3 to 5 کو دیکھیں, ایکٹیویٹی 3 to 5 میں ہمارے پاس کیا ہے, 2, 5 and 14. 2, 5 and 14. تو اس کو کیا کریں گے, ٹی ای از اکول ٹو 2 پلس 4 ٹائمس 5 پلس 14 ڈیوائڈ بائی 6. یہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے دیٹ ول بی 36 ڈیوائڈ بائی 6. 36 ڈیوائڈ بائی 6 از 6. تو اس کی موسٹ ایکسپیکٹڈ, یعنی ایکسپیکٹڈ ڈیوریشن جو بہت اچھی ہے, بہت اچھی اپروکسیمیشن ہے, بہت اچھی ایسٹیمیشن ہے, وہ 6 days ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے 3 to 5 کے لیے کیلکولیٹ کر لی. جتنے بھی آپ کے باقی نوڈس ہیں اور اس کے درمیان جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کے لیے یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, آپ اسے کیلکولیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. کیا کریں گے, آپ 1 to 2 کے لیے کر لیں گے, 2 to 5 کے لیے کر لیں گے, جو بھی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہیں آپ کے پاس اس نیٹ ورک کے اندر. اگر 4 to 6 کے لیے کر سکتے ہیں, 1 to 2 کے لیے کر سکتے ہیں, 1 to 4 کے لیے کر سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. جب آپ کیلکولیٹ کر لیں گے یہ فارمولا لگا کے, تو آپ کے پاس کیا آئے گا, دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے چیزیں آئیں گی. اس کے بعد یہ ڈیوریشنز میں نے کیلکولیٹ کر لی ہیں.
یعنی 1 to 2 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن جو ہے وہ 2 ہے. 2 to 5 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن از 1. 1 to 4 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن از 3. 1 to 3 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن از 4. 3 to 5 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن از 6. اینڈ سملرلی 4 to 6 ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن 5. آرڈر وہی ہے, پہلے O ہے, پھر M ہے اور P ہے. تو یہ آپ نے ڈیوریشن ساری کی ساری کیلکولیٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب نیٹ ورک آپ کے پاس تھا, آپ کو ڈیوریشن پتہ نہیں تھی, آپ نے ڈیوریشن کو ایسٹیمیٹ کر لیا ہے. تو اب آپ کے پاس نیٹ ورک یہ سادہ سا بن گیا, یہ سادہ سا جس کے اندر ڈیوریشنس آپ کو دی ہوئی ہیں. آپ نے سارے وہ جو ٹائمس تھے پہلے, آپٹیمسٹک ٹائم, موسٹ لائکلی ٹائم, پیسیمسٹک ٹائم, وہ سب آپ نے ہٹا دیے. تو یہ اب آپ کے پاس وہی نیٹ ورک ہو گیا جو ہم نے 4th لیکچر سے اسٹارٹ کیا تھا یا 6th لیکچر سے. یہاں اس کے لیے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ ڈرا کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی, یہ جناب آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ آ جائے گا. سارے کیلکولیٹ کر لیجیے گا, میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے. کیا چیز ہوا, اب آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ کیا بن گیا, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. یہ جناب 3 ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس, یہ کریٹیکل پاتھ پہ ہیں. باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اس پہ فلوٹ اویلیبل ہوں گے, کچھ ریلیکسیشن کی گنجائش ہوگی, لیکن ان 3 ایکٹیویٹیز پہ کوئی ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے نیٹ ورک کو سالو کر لیا, آپ نے کریٹیکل پاتھ معلوم کر لیا. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی PERT کہاں پر رہا اور CPM کہاں پہ رہا اور CP کہاں پہ رہا. تو اس کو اگر انالائز کریں تو PERT کیا چیز ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ٹائم کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. تو ٹائم ایسٹیمیشن وغیرہ ہم نے اس ٹیکنیک سے کی ہے, اور یہ پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیک اس لیے کی ہے کہ اگر اس وقت ہماری ایسٹیمیشن ٹھیک نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے, دوبارہ سے واپس جائیں گے, اس کو انالائز کریں گے اور پھر واپس آئیں گے. پھر اگر ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی, تو جیسے ہی ہم چلتے جائیں گے ہم اس کو دوبارہ سے ایسس اور ایسٹیمیٹ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹلی کسی وقت ایسا ہوگا کہ آپ ٹائم پہ اچیو کر لیں گے, کسی وقت چیزیں ٹائم پہ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام شروع کیے جاتے ہیں, اس میں کچھ کام ہو جاتے ہیں, کچھ کام نہیں ہوتے. جو کچھ کام نہیں ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ان نون ہوتی ہیں, اور وہ ان نون اگر آپ کے ایسٹیمیشن کے مطابق ٹھیک ہو جائے تو پھر کام ہو جاتا ہے, اگر ایسٹیمیشن سے زیادہ چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. میں نے مثال لی تھی کہ اگر آپ نے بورنگ کرنی ہے یا ڈرلنگ کرنی ہے اور آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ نیچے جو راک ہے سروے کے مطابق, ایسٹیمیٹس کے مطابق یا دوسری جو انالیسس کے مطابق نیچے راک نہیں آئے گی, نیچے اسٹون نہیں آئے گا, تو آپ کی بورنگ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوگی. لیکن اگر اسٹریٹا ایسا ہے یا زمین ایسی ہے کہ نیچے چانسز ہیں کہ پتھر آ جائے گا, تو اس کے لیے تھوڑی سی ٹائم کی گنجائش اور تھوڑے سے اکوپمنٹ کی بھی گنجائش رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیکس ہر اسٹیج کے پر دوبارہ سے اس کو ریویو کرتے ہیں, ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. جبکہ CPM کے اندر یا کریٹیکل پاتھ میں ہمارے پاس ہر چیز ڈیفینیٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم آسانی سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے پاس چیزیں تھیں. آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ جو ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ ہم نے معلوم کیا, اس میں کیا چانس ہے کہ یہ چیزیں مکمل ہو جائیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے اسٹیمیٹ کیا. آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ جو پورا جو پروجیکٹ ہے کتنے دن میں ہو جائے گا. آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہوگا یہ 17 ڈیز میں مکمل ہو جائے گا. لیکن اس ڈیوریشن کو ایڈ کر لیں, 4 + 6 + 7, 17 ڈیز کے اندر یہ ہو جائے گا. لیکن کیا پرابلٹی ہے کہ 17 ڈیز کے اندر ہوگا؟ یہ پرابلٹی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ آپ پرسنٹیج کے تحت معلوم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی 80% پرابلٹی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے دن میں 17 ڈیز میں مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے ہم ویریئنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز کے جو آپ کے پاس ویریئنس ہے, وہ فارمولا جو میں نے بتایا تھا نا, وہ فارمولا آپ نے جس میں P - T0 / 6 ہول اسکوائر وہاں سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ٹوٹل ویریئنس از اکول ٹو ویریئنس آف ایکٹیویٹی 1-3 پلس ویریئنس آف ایکٹیویٹی 3-5 اینڈ پلس ویریئنس آف دا ایکٹیویٹی 5-6. ان کو تینوں کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو 1 + 4 + 4 9. اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو آپ کے پاس آ جائے گا 3 کے برابر آ جائے گا. یعنی کہ 3 دن کی ویریشن ہیئر اور دیئر ہوگی, جس سے آپ کا پروجیکٹ 20 ڈیز میں ہو جائے گا یا 14 ڈیز میں ہو جائے گا. لیکن آپ دوبارہ سے اسٹیمیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ موسٹ اسی جگہ پر آ جائے جس جگہ پہ آپ نے پریڈکٹ کیا یا فور کاسٹ کیا ہوا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے, جس وقت آپ نے معلوم کر لیا, معلوم کرنے کے بعد ویریئنس معلوم کرتے ہیں. ویریئنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ
کتنا ادھر ادھر ہو سکتا ہے. تو آپ بتا دیتے ہیں کہ جی 17 ± 3 کا ہوگا, یہ یا تو 14 ڈیز میں مکمل ہو جائے گا, 20 ڈیز میں ہو جائے گا, اور اس کو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے وہاں سے اسٹیمیٹ کر کے ہم ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں. جی جناب, یہ آپ کا تقریباً PERT مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پر جب PERT مکمل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ریسورس لیولنگ کی بات کرتے ہیں. اب یہ ریسورس لیولنگ کیا چیز ہوتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. اسی کے بیس پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ نے کیا کیا, نیٹ ورک بنایا, آپ نے کریٹیکل پاتھ بنایا, آپ نے جا کے بتایا کہ جی اتنے دن میں پروجیکٹ ہو جائے گا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے بتایا کہ اس طرح سے یہ ڈیوریشن اتنے ٹائم میں ہوگا, دوسری ایکٹیویٹی اتنے ڈیوریشن میں ہوگی, تیسری ایکٹیویٹی اتنے ڈیوریشن میں ہوگی, اور اس کے لیے بہت ساری آپ نے ایزمپشنس کی ہیں. وہ ایزمپشنس کیا کیا تھی؟ ان ایزمپشنس کو اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور سے آپ نے کہا تھا کہ جی را مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. دوسری ایزمپشن یہ تھی کہ آپ کے پاس لیبر اویلیبل ہوگی. آپ نے کہا یوٹیلیٹیز اویلیبل ہوں گی. آپ نے کہا جتنی اور چیزیں چاہیے وہ بھی اویلیبل ہوگی. سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ اویلیبل ہوگا. کیا ایسا ہوتا ہے ریئل لائف میں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ریئل لائف میں چیزیں ذرا سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب کتابوں پہ یا پینسل لے کے یا کاپیوں پہ ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی آسان سی چیزیں لیتے ہیں, لیکن جب ریئل لائف میں جاتے ہیں تو کافی کمپلیکیشن آتی ہیں. کہ آپ نے جب کام کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس زیادہ لوگ اویلیبل ہیں. اب زیادہ لوگ ہو جائیں تو بھی مسئلہ ہے, کم لوگ ہوں گے تو مسئلہ تو ہوگا ہی کہ آپ کا کام شروع نہیں ہوگا, لیکن زیادہ ہو جائے تو ان کی مینجمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے, ان کی لاجسٹک کا پرابلم آ جاتا ہے. تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس وقت جتنے آدمی چاہیے اسی وقت اتنے آدمی اویلیبل ہو جائیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ اگر زیادہ ہو جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, پیسہ کم ہو جائے تو پروجیکٹ اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوتی ہے اس طرح سے لیول کرتے ہیں کہ جس وقت جتنا پیسہ چاہیے اتنا مل جائے. اگر فرض کیا ایک پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کی کاسٹ 60 ملین آتی ہے, میں ویسی مثال لے رہا ہوں. میں نے کیا مثال لی, ایک پورا پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے 60 ملین. اگر آپ سے وہ کہیں گے جی 60 ملین آج ہی دے دو, تو آپ کیا کریں گے, اس میں سے کچھ 3 لاکھ خرچ کریں گے, کچھ 3 ملین خرچ کریں گے, 4 ملین, باقی آپ کے پاس کیا ہوگا, باقی پیسہ آپ کے پاس پڑا رہے گا. وہ پیسہ اسٹک ہے. اگر وہ بینک میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ ہوتا ہے تو کسی اور کام آ سکتا تھا, لیکن یہاں پر کیا ہے, آپ کے پاس اسٹک ہوگا. تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ پیسہ اکٹھا اتنا آپ کے پاس آ جائے, لیکن آپ اتنا بھی نہیں چاہیں گے کہ جتنا آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیسہ بھی نہ ہو. تو آپ چاہیں گے کہ کنٹینیوس سپلائی اویلیبل ہونی چاہیے. تو آپ کا جو مینیجر ہوگا, جو آپ کا ٹاپ باس ہوگا یا آپ کا CEO ہوگا, وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اوور آل دی پروجیکٹ. تو آپ کہیں گے جی 6 لاکھ روپے میرے پاس ہوں گے تو میرا سارا کام چلتا رہے گا. میرے بینک میں جس وقت پیسہ خرچ ہوتا جائے تو اس میں اتنا ہی ریکوپ کرتے رہیں تاکہ 6 لاکھ ہو تو میں یہ سارا پروجیکٹ مینج کر سکتا ہوں. پہلے آپ یہ کیا کر رہے تھے کہ 60 لاکھ آج ہی مانگ رہے تھے, کیا 60 ملین آج ہی مانگ رہے تھے. آج آپ ایسا نہیں کر رہے, دھیرے دھیرے چیزیں مانگ رہے ہیں, اور اس سے باس بھی خوش ہوگا, پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, کسی جگہ پہ بھی ہینگ اپ نہیں آئے گا. تو اس طرح سے ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ دیا ہوا ہو تو اس پہ ریسورس کو کیسے لیول کرتے ہیں, کیسے اس کو ارینج کرتے ہیں, کیسے آرگنائز کرتے ہیں. یہ اس پورے سیگمنٹ کی بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. جی اس کی کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, آسان سی ایگزامپل لیں گے تاکہ اس کو سالو کر لیں, اور سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل یہ ہے کہ پہلے کچھ نوڈس ہیں. کتنے نوڈس ہیں؟ وہی ٹپیکل 8 نوڈس ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نمبر کیے 1 2 3 4 5 6 7 8 نوڈس ہیں. اب ان پوائنٹس کو, ان انٹرسیکشن پوائنٹس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. ان کے اوپر ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں. وہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ 1 to 2 کچھ ایکٹیویٹی ہے, 1 to 3 ایکٹیویٹی ہے, 1 to 4 ہے, 1 to 5 ہے. سملرلی 2 to 8 ہے, وہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے. 3 to 7 ہے, 4 to 6 ہے. کیا چیز تھی؟ نوڈس تھے ہمارے پاس, آرٹس آ گئی, ہمارے پاس برانچز آ گئیں, یہ ایک نیٹ ورک بن گیا. اب اس نیٹ ورک میں ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ڈیوریشن چاہیے, ٹھیک ہے نا. ڈیوریشن چاہیے نا, سب سے امپورٹنٹ اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاس ڈیوریشن نہیں ہے تو اب آپ کو طریقہ کار پتہ چل گیا کہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں PERT میتھڈ سے. لیکن ہمارے پاس اس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہیں, ہم ان ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے لیبل کر لیا. مثال کے طور سے اے ایکٹیویٹی ہے, ایک پروسیس ہے, ایک آپریشن ہے 1 to 2. دوسری جو ہے بی آپریشن جو ہے وہ کہاں پر ہے 1 to 3. سملرلی سی آپریشن از 1 to 4 اینڈ ڈی آپریشن از 1 to 5 اینڈ ای آپریشن از فرام 3 to 7. F operation is from 4 to 6 and similarly the last operation H operation is from 7 to 8.
ٹھیک ہے, یہ ساری آپریشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہیں, یہ سارے پروسیسز آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں. اب بات کرتے ہیں جناب ڈیوریشنز کی, مطلب اے ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن 4 دی ہوئی ہے, اسی طریقے سے بی ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن 2 ہے, ای ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن 3 ہے. یہ آپ غور سے دیکھ لیں, یہ آپ کے پاس کیا ہے, اس نیٹ ورک کے اندر ڈیوریشنز بھی آ گئی. اسٹارٹ کیا تھا نوڈس کے ساتھ, پھر اس کے بعد آرکس لگائیں, برانچز لگائیں, اس کے بعد اس کو ایکٹیویٹیز کو لیبل کر دیا, اینڈ دین فائنلی وی ہیو گاٹ دس ڈیوریشن. ڈیوریشن یا تو دی ہوئی تھی یا آپ نے کیلکولیٹ کر لی, ایسٹیمیٹ کر لی. اب کرنا کیا ہم نے, جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ اے ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے, بی ایکٹیویٹی کرنی ہے, سی کرنی ہے, ڈی کرنی ہے, ای ایف جی ایچ. اے ایکٹیویٹی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے, 18 لوگ کام کریں گے اس کو. یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے نا, اس میں یہ دکھا ہے کہ کتنے لوگ اس کو کام کریں گے, دی نمبر آف پیپل ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ این ایکٹیویٹی. اے ود ان بریکٹ 18, یہ ریسورسز چاہیے, 18 لوگ چاہیے, 18 آدمی چاہیے, 18 ورکرز چاہیے. بی ایکٹیویٹی کے لیے کتنا, 6 چاہیے, 6 لوگ چاہیے. سی ایکٹیویٹی کے لیے 12 چاہیے, ڈی ایکٹیویٹی کے لیے 8 چاہیے, ای ایکٹیویٹی جب ہے 16. یعنی کوئی بھی ایک آپریشن ہو رہا ہوگا نا, وہاں پہ کوئی فیکٹری چل رہی ہوگی, کوئی چیز ہو رہی ہوگی ای کے اندر, تو وہاں پہ ہمیں 16 لوگ چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ کارپینٹر ہوں, ہو سکتا ہے کچھ مزدور ہوں, لیکن یہاں پر ہم نے پریزیوم یہ کیا ہے کہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی طرح کی فنکشن ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی ووڈ ورکنگ فیکٹری کی بات کر لیں تو یہ سارے کام جو ہے کارپینٹر کر رہے ہیں, اور ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے لیا ہوا ہے. یعنی اے ایکٹیویٹی کے لیے 18 اینڈ سملرلی ایچ ایکٹیویٹی کے اندر 2. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس انفارمیشن دی ہوئی ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ کتنے آدمی چاہیے ہیں, آپ کو کسی وقت بھی زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی چاہیے ہوں گے. اگر یہاں سے دیکھیں تو آپ کیا کریں, آپ نے اے ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے, بی شروع کرنی ہے, سی شروع کرنی ہے, ڈی شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اے بی سی ڈی اکٹھی شروع کریں گے تو آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا, اس کو ایڈ کریں, 18 + 6 = 24, 24 + 12 is 36, 36 + 8 44. یعنی کہ امیڈیٹلی آپ کو 44 لوگ چاہیے. اب 44 لوگ لائیں گے, وہ سارے کام کر لیں گے. جب ایکٹیویٹی اے ختم کر لے گا یا بی ایکٹیویٹی ختم کر لیں گے تو کیا کریں گے, کچھ بیٹھ جائیں گے. بی ایکٹیویٹی میں 6 آدمی آپ کے پاس ہیں, جب وہ 2 دن کے بعد کام کمپلیٹ کر لیں گے تو باقی 2 دن وہ بیٹھے رہیں گے. اسی طرح سی ایکٹیویٹی جو ہے یہ بھی 2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی, تو آپ کے 12 لوگ جو ہیں یہ خالی بیٹھ جائیں گے, یہ بالکل ویلے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کام جنریٹ کرنا ہوگا. تو یہاں سے دیکھ کے کوئی تھوڑا سا ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا سا مینج کر سکتے ہیں, ارینج کر سکتے ہیں. سارے لوگوں کو شاید پہلے دن نہیں چاہیے ہوں گے, تو ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. ہم یہ جو ریسورس کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پہلے دن ہی ہمیں 44 لوگ چاہیے ہوں گے, یا کچھ ایکٹیویٹیز کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں, کوئی بعد میں کر سکتے ہیں. جو فلوٹس کی بات تھی نا کہ آج شروع نہ کریں, بعد میں شروع کر دیں, بعد میں نہیں شروع کریں اس کے بعد میں شروع کر دیں. تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ریسورس کو لیول کر سکتے ہیں. جناب علی آگے چلیے. اب کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہمارے پاس ابھی نیٹ ورک تھا اس کو ہم ٹائم اسکیل پہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ٹائم اسکیل کیا ہے کہ آپ کیا کریں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی ڈیز ہیں آپ کے پاس اس پروجیکٹ کے, اس کے اندر دیکھیں کہ کس جگہ پہ کتنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور کس ایکٹیویٹی کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں, کس ایکٹیویٹی کو کتنا ارینج کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اسکیل کے لیے کہ آپ یہ مختلف بارس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور نیچے آپ ٹائم لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور سے کہ فرسٹ ڈے پہ کیا ہوگا, سیکنڈ ڈے پہ کیا ہوگا, تھرڈ ڈیز پہ کیا ہوگا, اور یہ ورٹیکل ایکسس وائی ایکسس کے اوپر آپ اپنے ریسورسز کو اور ڈینوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ٹائم اسکیل ہے. تو ہم ایکٹیویٹی اے کو پہلے اس پہ بتائیں گے, پھر بی ایکٹیویٹی کو بتائیں گے, پھر سی ایکٹیویٹی کو بتائیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ٹائم اسکیل کے اوپر اس کو میں ٹرانسفارم کر رہا ہوں جو نیٹ ورک میں رہے. ٹھیک ہے, نیٹ ورک آپ کے پاس تھا, بنا ہوا تھا. اب ان ایکٹیویٹیز کو ہم یہاں پر اس طریقے سے کریں گے. کیسے کرتے ہیں کہ پہلے وہی ٹائم اسکیل لے لیا. اس ٹائم اسکیل کے اندر پہلے ایکٹیویٹی اے یعنی 4 دن میں ہو جائیں گے, اس کے بعد بی, سی, دین ڈی, دین ای, دین ایف, دین جی, دین ایچ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز سیکوینس میں ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز پیریلل ہیں. جو پیریلل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ادھر ادھر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ہم نے جو ایکٹیویٹیز اس میں بنا دی کہ ایکٹیویٹی اے جو ہے نا وہ کب چاہیے آپ کو, یعنی لاسٹ ڈے تک کمپلیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یعنی اے کی ریسورسز آپ آسانی کے ساتھ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اے ایکٹیویٹی آپ کے پاس کسی وقت بھی آخر تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں, جبکہ ایکٹیویٹی بی جو ہے وہ تو ابھی ہی کرنی ہے. سی کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم موجود ہے.
لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے DFGH یہ میرا خیال میں آپ کو ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی، یعنی سیریز ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سیریل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پیرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. اب میں نے کیا کیا، ان ایکٹیویٹیز کے اوپر جتنی بھی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں وہ میں نے لکھ دیے، اور اس کو جب میں نے ٹوٹل کیا کہ پہلے دن مجھے کتنے لوگ چاہیے، دوسرے دن کتنے لوگ چاہیے، تیسرے دن کتنے لوگ چاہیے، تو میں نے یہ ایک ٹائم اسکیل بنایا. اس ٹائم اسکیل کے اندر میرے پاس یہ چیزیں آ گئیں. اب پہلے دن مجھے 44 لوگ چاہیے، سیکنڈ ڈے بھی 44 چاہیے، لیکن تھرڈ اور فورتھ ڈے پہ مجھے 48 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے، 48 لوگ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے پاس نیکسٹ جو 5th ڈے پہ 20 چاہیے، 6 اور 7 پہ 4 ہیں، اور اس کے بعد 2 آدمیوں سے کام چل جائے گا. اب یہ آپ کے پاس ایک مینجمنٹ کا مسئلہ آ گیا. کیا مینجمنٹ کا مسئلہ آیا کہ پہلے دن آپ کے پاس 44، دوسرے دن 48 اور بعد میں 2. کیا کریں گے یہ لوگ، یا تو شور مچائیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا. اگر اپنے پاس رکھا تو آپ کے لیے ریسورسز پہ یہ برڈن ہوگا. تو آپ نے ایسا انالائز کرنا ہے کہ آپ کے پاس جس دن 2 لوگ چاہیے تھوڑے سے زیادہ لوگ آپ استعمال کر سکیں، جس دن آپ کو 48 لوگ چاہیے اس کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ کم لوگوں سے کام چل سکے. تو اب اس کو ہم لیول کرنے کی کوشش کریں گے، ایک آدھ آپریشن کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے. اگر آپ دیکھیں سب سے اوپر کی جو ہمارے پاس ایرو لگا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس گنجائش ہے، یعنی ایک کو ہم تھوڑا سا ادھر کر سکتے ہیں، ادھر کر سکتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ لوگ چاہیے ان کو ہم شفٹ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے ریسورس لیولنگ. جناب آگے چلتے ہیں. اس کے اندر آگے چلنے میں ہمارے پاس کیا چیز ہے، ونس اگین سیم ایک آپریشن ہم نے چینج کی ہے. کون سی آپریشن چینج کی ہے کہ ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس ایکٹیویٹی اے ہے وہ سب سے آخر میں کریں گے، یعنی لاسٹ 4 ڈیز میں ہم اس کو کریں گے، بجائے فرسٹ 4 ڈیز کے لاسٹ کے 4 ڈیز میں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑی سی ہم نے چینجز کی ہیں. باقی ساری چیزیں وہی ہیں، اسی طریقے سے میں نے رہنے دی ہیں، کچھ نہیں چھیڑا ہے. تو آپ دیکھیے کتنا فرق پڑا ہے. پہلے ہمارے پاس میکسیمم کتنے لوگ چاہیے تھے، 48 چاہیے تھے کسی ایکٹیویٹی میں. اب ایک چینج سے ہمارے پاس کیا ہو گیا، ہمارے پاس کسی وقت بھی 30 سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے ہوں گے. یعنی 48 کو آپ نے کٹ ڈاؤن کر کے ایک ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ارینج کر کے کہاں تک لیا ہے، 30 لوگوں پہ. یعنی میکسیمم ریکوائرمنٹ آف دا پیپل وڈ بی 30. اس ذرا سی چینج سے دیکھیں آپ نے کتنا پیسہ بچایا، کتنا ٹائم بچایا، کتنی آپ نے مینجمنٹ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کام کرنے سے. اس کے بعد کیا کریں، دیکھیں آپ تھوڑی سی اور بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ تھوڑی سی اور بھی ایکٹیویٹیز کو ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں. جہاں پر آپ کے پاس 30 ہے اس کو تھوڑا سا آپ اور مینج کرنے کی کوشش کیجیے. ونس اگین تھوڑا سا پھر چینج کرتے ہیں ہم. ابھی میں نے دیکھیں ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ادھر ادھر ہلایا ہے. جو ایکٹیویٹی سیکوینشل ہے اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے، اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. یہ اب آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آ گئیں. اے آپ کے پاس کہاں پر ہے، بی کہاں پر ہے، سی کہاں پر ہے، ای کہاں پر ہے، ایف کہاں پر ہے، جی کہاں پر ہے اور ایچ کہاں پر ہے. یہ مختلف ایکٹیویٹیز کو ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا ہلایا جلایا ہے. یہ ہمارے پاس اگر آپ غور سے دیکھیں تو اے کے لیے کتنے لوگ چاہیے، 18، بی کے اندر کتنے چاہیے، 6، سی کے اندر 12. تو آپ کیلکولیٹ کریں تو سی اور ڈی ایکٹیویٹی جو پہلے ہے تو وہ کتنے میں ہو جائے گی، 20 میں ہو جائے گی. یعنی 20 لوگ چاہیے پہلے 2 دن کے اندر. پھر اس کے بعد بی اور ایف، بی کی ایکٹیویٹی کے اندر کتنے لوگ چاہیے جی 6، ایف کے اندر 14، اس کے اندر بھی 20 چاہیے. پھر ای اور جی آپ کے پاس ہیں، ای میں کتنے لوگ چاہیے 16 اور جی میں 4، 20. اے میں کتنے چاہیے جی 18 اور ایچ کے اندر 2، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 20. اس ایکٹیویٹی کے ساتھ، اس چینج کے ساتھ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ 20 لوگوں کے اوپر سارا کام مکمل کرا دیا ہے. یعنی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک آپ کو 20 لوگ چاہیے. اگر 20 لوگ ہوں گے آپ کے پاس تو آپ ساری ایکٹیویٹیز مکمل کر لیں گے، آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلے 44 لوگ چاہیے، پھر اس کے بعد 48 لوگ چاہیے، پھر آخر میں جا کے 2 لوگ چاہیے ہوں گے. لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے ادھر ادھر کیا اور تھوڑی سی ہم نے اس کو ہیورسٹک پروسیس کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کو ارینج کیا، اور ارینج کرنے کے بعد ہم نے کافی ساری چیزیں سیو کی ہیں. تو جناب یہ اب آپ کے پاس کیا ہو گیا، یہ ریسورس لیول ہو گیا. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آپ نے 20 لوگوں سے کام چلانا ہے، 20 لوگوں سے کام مکمل کر لیں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گئی. کتنا آسان، کتنا اچھی بات ہو گئی اور کتنی سیونگ ہو گئی.
یہ آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کہ چھوٹا سا ایک آرٹیکل تھا ہم نے بہت جلدی 10 سے 15 منٹ میں کمپلیٹ کیا. کتنی زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں, کتنا اہم ٹاپک یہ ہے. یہ جو ایگزامپل ہم نے کی ہے بڑی چھوٹی سی, سمپل سی, اسٹریٹ فارورڈ سی, میں چاہتا ہوں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے کر لیں تاکہ جو ڈاؤٹس رہ گئے ہیں, کوئی چیز رہ گئی, کمی رہ گئی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں اور اس کو ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں گے. یہاں پہ تقریباً ہمارا کورس یہ نیٹورکس کا مکمل ہو گیا ہے, جس میں تھوڑا سا نیٹورک فلو کی باتیں رہ گئی ہیں, وہ ہم بعد میں کور کریں گے. لیکن سی پی ایم اور PERT ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے. یہ ریسورس لیولنگ جو ہے بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. یہ ہم نے 10 سے 15 منٹ کے درمیان کور کیا ہے. لیکن یہ کیسے آئے گا؟ یہ پریکٹس کے ذریعے آئے گا, تھوڑی سی آبزرویشن کے ذریعے آئے گا, اور تھوڑی سی آپ کو جس وقت زیادہ پریکٹس ہو جائے گی تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. اس کے جو ہم نے سی پی ایم کی بات کی ہے, یہ PERT کی بات کی ہے, آج کل کافی اچھے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. آپ دیکھیے گا, سرچ کیجیے گا تو آپ کو مل جائیں گے, اور اس کے اندر ایکٹیویٹیز وغیرہ آپ اگر دیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ نیٹ ورک ڈرا کر سکیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ تو پہلے اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کو یہ طریقہ کار کیسے آتا, آپ کیسے سیکھ سکتے تھے. تو نیٹ ورک آپ کو ڈرا کرنا آ گیا, آپ نے نیٹ ورک ڈرا کریں اور اس کے بعد کمپیئر کریں کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ. نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا بہت جگہوں پہ اویلیبل ہیں تو وہاں سے دیکھ لیں, اور دیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. کس کے سافٹ ویئر؟ سی پی ایم کے بھی اویلیبل ہیں, PERT کے بھی اویلیبل ہیں, ایسٹیمیشن کے بھی اویلیبل ہیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے, وہ آپ کو نیٹ ورک بھی ڈرا کر دے گا, وہ آپ کے ٹائمس بھی کیلکولیٹ کر دے گا, اور آخر میں فلوٹس بھی کیلکولیٹ کر دے گا. پھر کسی طریقے سے کریٹیکل پاتھ بھی آپ کو ڈرا کر دے گا. تو یہ ذرا دیکھیے گا, سرچ کیجیے گا, مختلف 3 4 5 ہیں, میں ابھی نام نہیں بتاتا ہوں, خود سرچ کیجیے گا. کسی وقت بعد میں بھی آپ کو نام بتا دوں گا ان سافٹ ویئر کے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا ان سائٹس کی جہاں سے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں سلولی, گریجولی, تاکہ یہ مکمل ہو جائے. ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ریسورس لیولنگ سے. ٹھیک ہے, تو ریسورس لیولنگ کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں. ونس اگین واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, ہم ریسورسز کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک طرح کے ریسورسز اویلیبل ہو جائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کسی خاص دن میں زیادہ لوگوں کی ہو سکتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے پلاننگ کر لیں تو وہ زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ریزنیبل ہو سکتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی, اور یہ ایگزامپل کون سی لی تھی؟ جس کے اندر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا نیٹ ورک دیا ہوا تھا, اس چھوٹے سے نیٹ ورک کے اوپر ڈیوریشنز دی ہوئی تھی, اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کی تھی. یہ ہمارے پاس 8 نوڈ تھے, 8 نوڈ کا ایک نیٹ ورک ہے. اس کے اوپر یہ برانچز ہیں, یہ برانچز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ہمارے پاس کچھ آپریشنز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپریشن اے ہے, آپریشن بی ہے, آپریشن سی ہے, آپریشن ڈی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری آپریشن ایک ہی طرح کی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کتنے کم سے کم لوگ اس سارے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ریسورس ریکوائرمنٹ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگ کم سے کم چاہیے تاکہ ایک پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو جائے. اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے. ڈیٹا کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ڈیوریشن پتا ہونی چاہیے کہ اس نیٹ ورک کی پوری ڈیوریشن کیا ہے. وہ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ کے پاس ڈیوریشن دی ہوئی ہیں, اگر ڈیوریشن نہیں دی ہوئی ہوتی کیا کرتے آپ؟ کیلکولیٹ کرتے, ایسٹیمیٹ کر لیتے. کہاں سے؟ جہاں سے آپ ٹی او معلوم کرتے, ٹی ایم معلوم کرتے, پھر اس کے بعد ٹی پی, اور ایک فارمولا لگاتے ٹی ای کا, ایسٹیمیٹڈ ٹائم, ایسٹیمیٹڈ ڈیوریشن ول بی اکول ٹو ٹی او پلس 4 ٹائمس ٹی ایم پلس ٹی پی ڈیوائڈ بائی 6. وہ لگا کے ساری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرتے. اس وقت جو نیٹ ورک آپ کے پاس نظر آ رہا ہے, اس کے اندر آپ کے پاس ایکٹیویٹی دی ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کے نوٹس دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس برانچز دی ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر ساری ڈیوریشن دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اے کی ڈیوریشن دی ہوئی ہے, ایف کی دی ہوئی ہے, ای کی دی ہوئی ہے, سب کی ڈیوریشن اویلیبل ہیں. غور سے دیکھ لیں. اے کی ڈیوریشن 4 ہے, بی کی 2 ہے, سی کی 2 ہے, ڈی کی بھی 2 ہے, اور اسی طریقے سے ای کی ڈیوریشن 3 ہے, ایف کی ڈیوریشن 2 ہے, جی کی ڈیوریشن 3 ہے, ایچ کی ڈیوریشن 4 ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, ریسورس ریکوائرمنٹ کیا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یعنی ایکٹیویٹی اے کے لیے آپ کو کم سے کم 18 لوگ چاہیے, 18 پرسن چاہیے, ایک خاص اسکل کے, وہ آپ کو چاہیے. اگر آپ نے بی ایکٹیویٹی شروع کر دی تو آپ کے پاس 6 لوگ چاہیے. اسی طرح سی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو 12 لوگ چاہیے, اینڈ ڈی کے لیے یو نیڈ 18 پیپل. فار ایکٹیویٹی ای یو نیڈ 16 پیپل,
For activity F, you need 14 people. For activity G, you need 4. And finally, for activity H, you require only 2 people. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اے بی سی ڈی جو نظر آ رہا ہے, اف یو اسٹارٹڈ دیز 4 ایکٹیویٹیز پیرلی, ایک ساتھ ہی اسٹارٹ کر دی, تو آپ کو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر لیں. اے پلس بی پلس سی پلس ڈی, 18 پلس 6 is 24, 24 پلس 12 is 36, 36 پلس 8 is 44. تو آپ کو پہلی کھیپ میں, پہلے 2 دن میں فوراً 44 لوگ چاہیے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں دوسری ایکٹیویٹیز آپ شروع کریں گے تو کتنے لوگ چاہیے, پھر کتنے لوگ چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم ڈرا کرتے ہیں کس کے اوپر؟ ٹائم اسکیل کے اوپر. تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ہم ٹائم اسکیل کے اوپر ڈرا کریں گے. اور ٹائم اسکیل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف آپ کیا کرتے ہیں, ٹائم لے لیتے ہیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ اپنے ریسورسز کرتے ہیں. یعنی ہاریزونٹل ایکسس جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا ٹائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے جو بارس لکھی ہیں یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. بار اوپر جو جائیں گی ورٹیکل ایکسس یعنی وائی ایکسس کے اوپر جو ہوگا آپ کے پاس ریسورسز, ہمارے اس کیس کے اندر ریسورسز چاہیے وہ پیپل ہیں, کتنے لوگ چاہیے آپ کو, وہ اس پہ ہم ریپرزینٹ کریں گے. ہاریزونٹل ایکسس پہ جیسے میں نے بتایا ٹائم اور ریسورس آن دی وائی ایکسس. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو اپنا نیٹ ورک تھا اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو دا ٹائم اسکیل. اے ایکٹیویٹی, once again, then B activity, then C activity, then D activity. ٹھیک ہے, then we have got E کہاں؟ B کے بعد, پھر اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی, پھر G and then finally H. تو یہ ہماری 8 ایکٹیویٹیز ہم نے ڈرا کر دی. اس میں 4 ایکٹیویٹیز ہمارے پاس سیکوینشل ہیں, وہ ایکٹیویٹیز نیٹ ورک کے اوپر ہیں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی آپ کے پاس جو ہے A, B اور D وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں سے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اے ایکٹیویٹی کب کمپلیٹ کرنی ہے. یعنی کمپلیشن ٹائم بھی ہمارے پاس آ گیا کہ اے ہمارے پاس کس وقت ہے اور آپ کے پاس ڈی کس وقت کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس فلوٹ ہے, سلیکٹنس ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کے پاس سلیکٹنس نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹ اس ٹائم پہ مکمل کرنا ہے. تو یہ میں نے ان پہ لکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ود ان بریکٹ جو ہے وہ ریسورسز ریکوائرڈ. اے ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے کے لیے 18 لوگ چاہیے اور وہ 4 دن میں مکمل ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایچ ایکٹیویٹی کے اندر 2 صرف لوگ چاہیے آپ کو, وہ بھی 4 دن کے اندر مکمل ہو جائے گی. یعنی وہ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ 2 آدمی لگا دیں اور 4 دن میں مکمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں, سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے. اس کو میں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ فرسٹ ڈے پہ مجھے کتنے لوگ چاہیے, 44. سیکنڈ ڈے پہ بھی 44. تھرڈ ڈے پہ مجھے 48 لوگ چاہیے. فورتھ ڈے پہ 48. لیکن اس کے فوراً بعد مجھے ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. جس وقت میں 5th ڈے پہ آتا ہوں تو میرے پاس صرف 20 لوگ چاہیے. 6th ڈے پہ یہ ریکوائرمنٹ 4 ہو جائے گی. اسی طریقے سے 7, 8, 9 فردر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ کم ہو جائے گی. اینڈ لاسٹلی آخری جو ہمارے پاس 3-4 دن ہے اس میں ہمیں صرف 2 لوگ چاہیے, اس سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے. اب ان کو مینیج کرنا ہے. سب سے زیادہ ریسورس مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آدمی جو ہے ہر وقت ایکشن اور ری ایکشن کے اندر ہوتا ہے. اگر آدمی کو آپ چھٹی کرائیں تو پرابلم ہوگی, اس کے گھر کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, وہ فیکٹری میں پرابلم کر سکتا ہے, آپ کے اور کسی جگہ پرابلم کر سکتا ہے. تو آپ نے ان کو صحیح طریقے سے جوڈیشیسلی یوٹیلائز کرنا ہے. زیادہ لوگ بھی نہ بھر لیں اور کم لوگ بھی نہ بھریں. تو آپ کو آپٹیمم لوگ کتنے چاہیے ہیں, یعنی میکسیمم کتنے چاہیے اور منیمم کتنے چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ لوگ ہوں اور انہیں کے ساتھ ہم کام کر سکیں. فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے, نارملی ایک ہوتی ہے نا اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے, یہاں پہ 20 ہوں گے, 25 ہوں گے, 50 ہوں گے, 100 ہوں گے. اگر کسی فیکٹری میں 100 لوگ ہوں گے تو ایک آدھ تو ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ ڈراسٹک نہیں ہوتا unless until کوئی ایکسپینشن ہو رہی ہو یا کسی جگہ پہ کوئی کٹ ڈاؤن نہ کرنا ہو. تو یہ ہمارے پاس ہے, اس کو ہم نے لیول کرنا ہے, ہم نے نکالنا ہے کہ ہمارے پاس آپٹیمم نمبر کتنے لوگوں کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ونس اگین ٹائم اسکیل پہ اینالائز کیا میں نے. ایک ایکٹیویٹی کو چینج کیا. ایکٹیویٹی اے جو پہلے ہم نے اسٹارٹ کر رہے تھے پہلے دن میں اور 4 دن میں ختم کرنا چاہتے تھے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں آخری 4 دن میں اس کو کریں گے. کیوں کریں گے اس کو آخری 4 دن میں؟ کیونکہ اس سے ہمارے پاس جو لوگ ہیں, سب سے زیادہ لوگ اسی کے اندر انوالوڈ ہیں, وہ ہمارے پاس کچھ لوگ بچ جائیں گے. وہ جو لوگ بچ رہے ہیں وہ ہم کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپریشن کیا جس میں اے کو میں نے شفٹ کیا, اے کو میں نے آگے لے کے گیا. ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی اس میں کیا کی, ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اب دیکھیں کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو اے پہلے ہونا تھا اب اٹ از ہیپننگ ناؤ ایٹ دی اینڈ. تو اس سے فرق کیا پڑا, چھوٹی سی آپریشن سے فرق یہ پڑا کہ پہلے آپ کو 44 لوگ چاہیے تھے پہلے 2 دن میں, اب آپ کو 26 لوگ چاہیے, 18 لوگوں کی سیونگ.
جو اے کے اوپر آپ نے لگانے تھے آپ نے کہا ابھی نہیں لگاؤ, بعد میں لگا دیں گے. تو 26 لوگوں سے آپ نے کام چلا لیا پہلے 2 دن میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرے اور چوتھے دن میں ابھی بھی آپ کو 30 لوگ چاہیے. اتنے لوگ ہمارے پاس اویلیبل شاید نہ ہوں, یا ہوں تو دیکھتے ہیں. 26 ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ فرسٹ 2 ڈیز کے اندر, لیکن 3rd اور 4th ڈے میں ہمارے پاس 30 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اب میکسیمم ریکوائرمنٹ 30 ہے, پہلے 48 تھی. 18 لوگ آپ نے کم کر دیے, پہلے 48 کی ریکوائرمنٹ تھی, اب میکسیمم 30 چاہیے. تو آپ نے ایک دم 18 یعنی کہ اے میں جو لوگ انوالو تھے ان کو آپ نے آگے شفٹ کر دیا, تو وہ جو 18 کی ہے آپ کے پاس سیونگ آ گئی ہے. اب کیا کر رہے ہیں, دوبارہ سے ہم نے تھوڑے سے چینجز کیے. اب یہ میں نے جو چینجز کیے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ تو پہلے 2 دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بعد میں کچھ 2 دن میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کے بعد 3 دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور آخری 4 دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ یہاں پر کیونکہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے, تو مجھے ڈیٹا چاہیے. وہ ڈیٹا یہ ہے کہ اے ایکٹیویٹی اس کو سب سے آخر میں کریں, بی ایکٹیویٹی اس کو آپ کیا کریں 3rd اور 4th ڈے میں کر لیں, سی ایکٹیویٹی کو پہلے 1st اور 2nd ڈے میں کریں, سی کے ساتھ آپ کیا کریں نیکسٹ 3rd اور 4th ڈے میں ایف ایکٹیویٹی کو کریں, پھر اس کے بعد 5th 6th میں جی کو کریں, اور اس کے بعد ایچ کو کریں. یعنی یہ جو آپ کے پاس ہے نا سی ایف جی ایچ, یہ تو آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ پہ ہیں, ان کو تو آپ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے سیکوینشل, ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی, دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہوگی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا آ جائے, یہ آپ کے پاس کچھ آپشن آ جائے جس میں آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے پاس چیزیں تھوڑی سی ایک ڈفرنٹ ہو جائیں گی. اس کو اگر اینالائز کریں تو آپ دیکھیں سی اور ڈی ایکٹیویٹیز کے اندر کتنے چاہیے. سی کے اندر آپ کو 12 لوگ چاہیے اور ڈی کے اندر 8 چاہیے. سی اور ڈی ملا کے آپ کے پاس ٹوٹل 20 ریکوائرمنٹس ہیں, یعنی فرسٹ 2 ڈیز کے اندر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 20 ڈیز کی ہے. دوسرے جو ہے نا 3rd اور 4th ڈے میں بی اور ایف ہیں آپ کے پاس. بی کے اندر ریکوائرمنٹ کتنی ہے 6 کی, اور ایف کے اندر ریکوائرمنٹ 14 کی ہے. تو بی ایف یعنی 3rd اور 4th ڈے بھی آپ کو 20 لوگ چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے پاس 3rd 4th آپ نے کیلکولیٹ کر لیا, تو 4th 5th 6th میں دیکھیں جس میں ای اور جی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ای ایکٹیویٹیز 16 کی اور جی ایکٹیویٹی 4 کی, اور اسی طریقے سے اے اور ایچ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 18 + 2 20. تو یعنی آپ کو سارے دنوں میں صرف 20 لوگ چاہیے ہوں گے, اور 20 لوگوں سے آپ کام چلا لیں گے. یہ اب آپ کے پاس جناب آ گیا 20 منیمم میکسیمم لوگ چاہیے, آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ انالائز کیا. اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. جب بھی اس طرح کی بات ہو سب سے پہلے ٹائم اسکیل پہ ڈرا کریں. ٹائم اسکیل کے بعد دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ کے پاس فلورس ہیں ان ایکٹیویٹیز کو چینج کرنے کی کوشش کریں, ان ایکٹیویٹیز کو نہ چھیڑیں جو کہ آپ کے کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں. جو کریٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ چھیڑیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری ایکٹیویٹیز کو آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو آپ آرگنائز کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جناب سچویشن تھی. ہم نے کیا کچھ کور کیا, ہم نے ریسورس لیولنگ کور کی. اس سے پہلے کیا کور کیا, پرٹ کیا. پرٹ کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی, ہم نے ٹائم کو اسٹیمیٹ کیا, وہاں سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کیا, وہاں سے ویریئنس معلوم کیا, اور وہاں سے بھی ہم نے کریٹیکل پاتھ کیلکولیٹ کیا. ٹی ای ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہم نے آپٹیمسٹک ٹائم معلوم کیا تھا, پیسیمسٹک ٹائم معلوم کیا تھا, موسٹ لائکلی ٹائم معلوم کیا تھا, اور ایک بیٹا ڈسٹریبیوشن سے فارمولا کیا تھا ٹی ای از اکول ٹو ٹی او پلس 4 ٹائمس ٹی ایم پلس ٹی پی ڈیوائڈ بائی 6. اسی طریقے سے ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو تھا وہ کیلکولیٹ کیا تھا, دیٹ از ٹی پی مائنس ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی 6, اور ویریئنس معلوم کرنا تھا, یہ اس کا اسکوائر ہوتا ہے. یہ جناب ہم نے ساری چیزیں کی تھیں. لاسٹ ڈے کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو کوئکلی دیکھ لیں, جو ایگزامپل ہم نے کی تھی. ویری کوئک کیسے ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے, اس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہے, ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے, ریسورسز دی ہوئی ہیں. کلیئر. اس کے بعد کیا کیا, فوراً آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا کہ اس کے اوپر ٹائم اسکیل کے اوپر آپ نے دیکھا آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, کتنے میکسیمم لوگ چاہیے, کتنے منیمم چاہیے. یہاں سے پتہ چل گیا آپ کو, دیکھ لیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس فلوٹ کس جگہ پر ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ پلے نہیں کر سکتے ہیں. جن ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں ان کو آپ چھیڑیں, ادھر ادھر ایڈجسٹ کریں, اور دوسری ایکٹیویٹیز کو جو کریٹیکل پاتھ میں اس پہ چھوڑ دیں. یا آپ نے ایک ایکٹیویٹی کو چینج کیا, صرف اے کو پہلے چینج کیا, چینج کرنے سے آپ کے پاس کتنی جلدی فرق آیا. ٹھیک ہے نا. یہ کمپیوٹر پروگرام آپ کے پاس بنے ہوئے ہوں گے, اور اسی طریقے سے آپ ارینج کر سکیں گے. جس طرح سے کلک میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے کلک کر کے آپ بھی جواب معلوم کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. فائنلی ہمارے پاس کیا ہوا, ہم نے اس کو اینالائز کیا, اینالائز کرنے کے بعد اسموتھن اپ کیا,
اور ہمارے پاس ہر جگہ پر ریکوائرمنٹ جو ہے 20 کی آ گئی. اینڈ فائنلی دس از اوور آنسر اور دس از اوور ایلوکیشن, دس از ریسورس شیڈیولنگ, دس از ریسورس ایلوکیشن. کتنی اچھی طریقے سے ہم نے ریسورسز کو ایلوکیٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیٹ ورک کا سیگمنٹ فی الحال کے لیے ختم ہوتا ہے. بعد میں کسی وقت ہم نیٹ ورک فلو کی بات چیت کریں گے. ہم اپنے لیکچر کو آج یہیں پر مکمل کرتے ہیں. یہ جو OR کا ہمارا لیکچر نمبر 10 تھا, جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا PERT کے بارے میں, جس میں ہم نے ڈسکس کیا ریسورس لیولنگ کے بارے میں, جس میں ریسورس شیڈیولنگ کی بات کی ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہم کریں گے انوینٹری کنٹرول, انوینٹری میتھڈ. یہ ہم نئے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. آپریشن ریسرچ کی ہم کچھ ٹیکنیکس کر رہے ہیں. آج کل جو ٹیکنیکس ہم کر رہے تھے, یعنی لیکچر 4 آنورڈ اپ ٹو لیکچر 10, اس کے اندر ہم نے کریٹیکل پاتھ کی بات کی تھی, اس میں ہم نے PERT کی بات کی تھی. کریٹیکل پاتھ میتھڈ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پروجیکٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہو, اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں نیٹورک فارم کے اندر, ایک ڈرائنگ فارم کے اندر. یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیکس ہیں. اس کے بعد اس کے اندر ریسورسز کو آپ الوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کریٹیکل پاتھ معلوم کرتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کریٹیکل پاتھ پہ ہوتی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز جن کو اگر آپ چھیڑیں گے تو آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے کمپلیٹ ٹائم پہ نہیں ڈیلیور کر سکتے. اگر کمپلیٹ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کو پینلٹی پڑ سکتی ہے, آپ کے لیے برا نام آ سکتا ہے. تو ان ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے جو کریٹیکل پاتھ پہ ہوتی ہیں. ہم نے اس میں کیا کچھ کیا, اس میں ہم نے ٹائمس ڈفرینٹ ڈیفائن کیے اور ٹائمس مختلف کیلکولیٹ کیے ہر ایکٹیویٹی کے لیے. یہ اس صورت میں جس وقت کہ آپ کے پاس ٹائم یا ڈیوریشن دی ہوئی تھی. ڈیوریشن اس وقت دی ہوئی ہوتی ہے جس وقت کہ آپ کے پاس روٹین قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کسی جگہ پہ جہاں پہ نیا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈیوریشن جو ہوتی ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایسٹیمیشن کے لیے میں نے بتایا بیٹا ڈسٹریبیوشن ہم استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو فالو کرتی ہیں وہ بیٹا ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ہم نے ٹائمس معلوم کیے, اور ٹائمس کون کون سے تھے ہمارے پاس, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. ان کی مدد سے کچھ ہم نے فارمولے ڈیفائن کیے جہاں سے ہم نے فلوٹس کیلکولیٹ کیے. فلوٹس کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم کریٹیکل پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب, اس کے اندر دو چیزیں بات کی ہم نے, ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات کی جو کہ ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے, اور دوسری پرابلسٹک کی بات کی. یہ وہ پرابلمس ہیں, یہ وہ ماڈل ہیں جس کے اندر آپ پرابلٹی کی یا چانس کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ چانس پر بیس کرتے ہیں. اور دنیا میں زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ چانس کے اوپر بھی ہوتی ہیں, اور اس کے اندر اچھی ایسٹیمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے. جب اچھی ایسٹیمیشن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ہم بارو کرتے ہیں اور وہاں یہاں پر استعمال کرتے ہیں. اب جو نیا ٹاپک آئے گا ہمارے پاس وہ انوینٹری کنٹرول کا ہے, انوینٹری میتھڈس کا ہے. انوینٹری میتھڈس کے اندر بھی ہمارے پاس دو طرح کے ماڈل ہوں گے, ڈیٹرمنسٹک ماڈل بھی ہوں گے اور پرابلسٹک ماڈل ہوں گے. ہم زیادہ تر جو فوکس کریں گے وہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات چیت کریں گے. جتنی بھی ٹیکنیکس میں پڑھا رہا ہوں زیادہ تر اس کے اندر ڈیٹرمنسٹک ماڈلس کی بات چیت ہوگی. اگلے لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انوینٹری ماڈلس کو اسٹارٹ کرنا ہے. یہ 4-5 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ یہ ٹاپک چھوٹا ہے, مکمل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں ڈفرینشیل کیلکولس کی ضرورت پیش آئے گی. یہ دیکھ لیجیے گا کہ ڈفرینسیشن کیسے کرتے ہیں اور ڈفرینشیل کیسے معلوم کرتے ہیں. یہ ایک لائن ہم استعمال کریں گے, اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو آپ وہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے یاد رکھ لیجیے گا. کسی وجہ جب بزنس میتھمیٹکس آپ پڑھ لیں گے یا کچھ اور میتھمیٹکس پڑھ لیں گے تو وہاں سے پتہ چل جائے گا. اگر نہیں ہے تو مجھے ای میل بھیجیے گا, میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. تو جناب یہاں پر رکتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ پیچھے جو کچھ کیا ہے یہ کانسیپٹ کی بات ہے, اس کی پریکٹس بہت سخت ضروری ہے. اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ نیٹ ورک ڈرا نہیں کر سکیں گے, آپ کریٹیکل پاتھ معلوم نہیں کر سکیں گے. ایکسرسائزز میں نے بہت ساری دی ہوئی ہیں نوٹس کے اندر, وہ ضرور کیجیے گا. اور اگر کوئی پرابلم آئے تو ہم سے ای میل پہ کانٹیکٹ کیجیے گا. اگر ویسے ہی ہمت پڑے تو ضرور آئیے گا. کہاں بیٹھے ہیں آپ, خزدر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسلام آباد میں ہیں, کہیں پر بھی آپ ضرور آئیں, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, فزیکل, مینٹل اور OR کی ایکسرسائزز کرتے رہیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.